ابھی ایک بینگ اے مسلم ہماری مسلم آئیڈینٹی اس طریقے سے کرپٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہے کون، ہو از ایکچولی اے مسلم. فیمنزم کیا کرے؟ فیمنزم بیسکلی ہم کو زیادہ وہ کر رہا ہے، ہم کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں برائے کہ عورتوں کو دے. عورتوں کو گھر سے نکالے اور مردوں کو آپشن دے رہے ہے کہ یو کین سٹ ایٹ ہوم اینڈ انجوائے اینڈ لیو ایٹ پیس. اسلام کیا کہہ رہے ہے؟ مرد کو جانا ہے کام کرنا ہے اور عورت کے لیے کرنا ہے پرووائڈ ان اینی سینس آف دا وے. چاہے عورت ملینئر ہے، بندے کو کرنا ہے اس کے لیے. اور ہم جب اسکول میں ہمیں بکس دی جاتی ہیں اسلامک اسٹڈیز، وہ نہیں پڑھتے ہم، یا اس وقت انٹرسٹ نہیں ہوتا ہمارا، لیکن ایسی بکس میں ہوتا ہے. وہ انٹرسٹ جو ہے وہ دلوایا جاتا ہے. پاکستانی یونیورسٹیز کا اور اسکولس کا جو کلچر ہے نا، اٹ از ڈیزائن ٹو بی لائک دیٹ. وہ ان لوگوں نے اسی طریقے سے، اوبیسلی وی آر لیونگ ان اے کیپیٹلسٹک سوسائٹی رائٹ، تو پھر انہوں نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ اگر ایک بچے نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، کوئی فلانا اسکول جوائن کرنا ہے، سو اس کی ریپوٹیشن کس طرح چیک کرتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایونٹس کتنے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کانسرٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے ماحول کس طرح کا ہے. ابھی ماحول جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لفظ، سب کو پتہ ہے ماحول سے کیا ہوتا ہے نا. پڑھائی جو فیکٹر ہے نا، وہ سب سے اینڈ پہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہاں کی پڑھائی کیسی ہے. ٹھیک ہے، آپ اسکرول کرتے ہو، آپ کا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ آگے آپ کا آگے کا ٹائم جو ضائع ہو رہا ہے. بیسکلی آپ کی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن وہ باہر میں جاتی ہے اور آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن لے رہے ہو. To challenge the system, he had to sacrifice a lot. He knew he will lose a lot. ان کو بلکہ وارننگ بھی دی تھی انہوں نے جس کے پاس ہو گئے تھے نا کہ your society or people will abandon you. اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں تو if we want to take this path, we can't expect this without a sacrifice. کوئی نہ کوئی sacrifice require ہوگا ہم سے. I learned this lesson: if you have tawakkul in Allah, to actually, if you put your heart into, if you actually want to change, Allah will give you something good, inshallah. If you actually like put your faith into it and make dua for it and take initiative. Start. Okay, bismillah. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہاؤ آر یو گائز؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برو. الحمدللہ we finally got the setup. اور فائنلی یار الحمد للہ. اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے تو بات ہوئی نا، بس ہم نے ایسے جو کام ہے نا اس کو بس اسٹارٹ ہی کرنا ہوتا ہے وداؤٹ سیکنڈ تھاٹ، کیونکہ شیطان پھر پکڑ لیتا ہے. ایگزیکٹلی ویسے. تو ارحم، ہاؤ از ایوری تھنگ گوئنگ آن؟ یونیورسٹی چل رہی ہے، ہم تینوں یونیورسٹی بوائز ہیں، تو میرے سب کیم فرام پاکستان. تو ہاؤ از ایوری تھنگ گوئنگ آن یار؟ یونیورسٹی لائف اور ان ابھی جنرل. تو سب کی تینوں کی چھٹیاں، ہاں بالکل. تو اسی کی وجہ سے ہم آج تینوں بیٹھے ہیں ورنہ پڑھ رہے ہوتے بیٹھے. یپ. اچھا الحمدللہ. ہم یا یونیورسٹی لائف ٹھیک جا رہی ہے یار، بس آج سے سروائیو ہو رہا ہے. if you know what I mean. Because we are students, we are young ones. اور ہمیں اس کی بہت ینگ لوگوں میں وہ بہت ہوتا ہے، خون ایک ہوتا ہے ٹو ڈو سمتھنگ، انیشیٹو لینے کا کسی چیز میں. اب وہ غلط بھی لے سکتے ہیں اور وہ صحیح بھی لے سکتے ہیں. ٹوٹلی ڈپینڈز آن دا پرسن. So what about you guys? I want to know about you guys کہ یہاں پر I'm from Pakistan. Oman میں how is it like? I've literally no clue about university. یار جنرلی ان عمان اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ کمپیئر ٹو پاکستان. مطلب کہ جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، وہ بہت زیادہ ہی مطلب ایزی گوئنگ ہے ہم سب کے لیے. لائک اٹس ناٹ ریئلی ڈیفیکلٹ. ہم لوگ جس طرح مطلب بینگ اے مسلم، ہماری جس طرح ایک ہم لوگ جس طرح آپس میں جو ہے رہ رہے ہوتے ہیں، سارے جو ہمارا فرینڈ سرکل ہے، پھر آپس میں جو انٹریکشن ہے ایون ود اپوزٹ جینڈر، وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کمپیریٹیولی کمپیئر ٹو پاکستان. اور جو باقی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کنٹریز جو سب کچھ بن گیا ہے یونیورسٹی جو کلچر ہے ہمارا، تو مڈل ایسٹ کے اندر اکارڈنگ ٹو مائی نالج یہاں پہ اس طرح کا سین کمپیریٹیولی وہاں اس طرح نہیں ہے، اور اٹس اے لاٹ بیٹر. اور ہمارے لیے بہت آسانی ہے اس معاملے میں. اگر اف وی کنسیڈر اسلام فرسٹ، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ہمارے پاس. اور ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر رہنے کے لیے چوز کیا ہے کہ جو ہے آپ کو اس طرح کے فتنے کے اندر نہیں انوالو کیا گیا. سو پاکستان میں تو صرف گریڈ 1 تک رہا ہوں، تو میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے اسپیشلی یونیورسٹیز کا. لیکن جو یہاں کا میرا ایکسپیرینس رہا ہے وہ ایسا رہا ہے کہ
اوور آل میں کیسے یعنی کمپیئر نہیں کر سکتا اتنا، لیکن جو میں نے نوٹس کیا اسپیشلی کیونکہ میں اگر دیکھتا ہوں یوٹیوب کے تھرو دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے یا باقی یو کے میں جو ہو رہا ہے، زیادہ تر آپ کو پتہ ہی ہے دعویٰ لوگ محمد حجاب سارے لوگ ہیں تو ویسے مسئلے یہاں بہت کم نظر آتے ہیں جو آپ کو فار ایگزامپل باقی کنٹریز میں جیسے یو کے میں نظر آئیں گے. پاکستان میں لبرلس کا کافی کیا کہتے ہیں ان کی آواز ہے کہہ لو، جو یہ میرے اکارڈنگلی میری نالج کا ہے. لیکن یہاں عمان میں نے دیکھا ہے یہاں زیادہ تر لوگ اسلام کے اگینسٹ کوئی اوپنلی نہیں بات کرے گا، کوئی فیمنسٹ نہیں آئیں گی تو اور کوئی ایل جی بی ٹی کا کیا کہتے ہیں فلیگ نہیں کھڑا ہوگا. تو مجھے نہیں پتہ وہاں پاکستان میں کیا سین ہے اس چیز ان لبرلس کا اور باقی لوگوں کا. اس میں آئی فیل ہے کہ ایک اور بھلا کیا چیز ہے کہ جو اسلام ہے نا، جو مڈل ایسٹرن جو سارے لوگ ہیں جو عربز ہیں، ان کے کلچر کے اندر اسلام موسٹلی انسٹل کافی ٹائم سے بھی ظاہر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عرب میں آئے تھے، تو پھر ان کی کلچر کے اندر اسلامک ویلیوز ہمیں نظر آتی ہیں ابھی بھی ایز کمپیئر ٹو پاکستان یا پھر جو ساؤتھ ایشیا ہے ہمارا. اس کے اندر ہمیں کلچر ٹوٹلی سیپریٹ پاتھ وے. اسلام اگر پرزوگ بندے نے کرنا ہے تو وہ ٹوٹلی سیپریٹ پاتھ وے ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کنفیوز قسم کی مینٹیلٹی کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جن کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یا تو پاکستانی سوسائٹی کو فالو کریں یا پھر جو ہے اسلام کو ڈائریکٹلی فالو کریں. نام ہم سب کے جو ہیں مسلم نیمز ہیں، احمد ہیں، ارحم ہیں، محمد نام ہوتے ہیں ہمارے، لیکن حرکتیں ہماری جو ہیں ہم سب لوگ ہندوازم سے امپورٹ کر رہے ہیں. برو یار آئی ٹوٹلی ایگری یار. جو یہ بات کی نا اس نے کہ پاکستان میں جو لبرلز اور سب کا ہاتھ آگے نکلا ہوا ہے یار. میں تو لبرل یونیورسٹی میں ہوں لٹرلی، غلطی سب پتہ نہیں آگے اللہ کا پلان تھا اس سے، نتھنگ از غلطی ان دس سینس. لیکن ایون ان دیٹ انوائرمنٹ میں ایک اسٹوری سناتا ہوں. میں فرسٹ ٹائم آیا نا یونیورسٹی، آئی واز ان تھرڈ سیمسٹر. فرسٹ میں نے اسکپ کر دیا تھا کہ آن لائن تھا. تھرڈ سیمسٹر میں آیا ہوں اینڈ آئی واز شاکڈ بائی دیٹ بیکاز یہاں پہ میں برٹش اسکول اس میں تھا اینڈ دا انوائرمنٹ دیر واز انسین. اٹ واز لائک یو کے والا جو انوائرمنٹ ہے نا دیٹ، بٹ یا ہر وقت کوئی نہ کوئی پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے ایوری ویکینڈ یا کچھ. تو وین آئی کیم ٹو پاکستان ان دیٹ یونیورسٹی، وہاں پر نا مجھے اتنا شوق نہیں لگا نا. وہ سرپرائز آئی تھاٹ اٹ وڈ بی مور لائک اسلامک اور تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوگا. لیکن اس یونیورسٹی کا جو نام ہے نا وہ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ وہاں پہ ماحول ایسا ہے اس قسم کا. سو وین آئی وین دیئر، ٹھیک ہے سروائیو کیا میں نے تھوڑا سا فرسٹ 2 ویکس. اینڈ انسٹاگرام پہ نا ان کا ایک پیج تھا آئیسو کے نام سے، اسلامک سوسائٹی تھی، تھوڑا اسلامک کانٹینٹ پوسٹ کرتے تھے. اس میں نے تھوڑا سا کوئی اسٹوری تھی اس کو رسپونڈ کر دیا. مجھے نا ان کا میسیج آ گیا جو ان کی ہیڈ ہے نا آئیسو کا کہ وڈ یو لائک ٹو جوائن آور سوسائٹی. اس سے اگلے دن ہی آئی واز لائک اوکے شیور وائی ناٹ. پھر میں وہاں پہ گیا اینڈ آئی وینٹ دیئر، اور وہاں پر مجھے ماشاء اللہ سے ویسے لوگ ملے جیسے لائک می. سو بیسکلی ہو وانٹڈ ٹو بی ان اے گڈ کمپنی بٹ دے وانٹ فائنڈنگ اے گڈ کمپنی. تو وہاں پر وہ سب ملے ہیں. اور میں کہتا ہوں وہ جو اگلے 3 سال ہیں نا وہ میرے ساتھ ہی رہے ہیں. پھر وہ اچھی کمپنی پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے چن کے دی ہے، اور وہ پھر میرے ساتھ اسٹک ٹو رہے ہیں تھرو آؤٹ دا اینڈ آف مائی ڈگری. سو اٹس آئی لرن دس لیسن اف یو ہیو توکل ان اللہ ٹو ایکچولی اف یو پٹ یور ہارٹ ان ٹو اف یو ایکچولی وانٹ ٹو چینج اینڈ اسکیپ فرام. جیسے یاد نا سورہ کہف میں یوتھ جو ہوتے ہیں ینگ لوگ ہم لوگوں جیسے سب دے وانٹ رن اوے فرام دا فلتھ دیٹس ہیپننگ ان دس سوسائٹی اینڈ دے وانٹ اللہ ٹو گیو دیم سم تھنگ گڈ. تو Allah will give you something good inshallah if you actually like put your faith into it and make dua for it and take initiative. تو وہاں پہ تو یہ ہوا تھا میرے ساتھ. So anything else you guys want to know about پاکستانی، کیا وہاں پر حالات ہیں یا anything؟ یار آئی فیل ہے کہ جو پاکستانی یونیورسٹیز کا اور اسکولس کا جو کلچر ہے نا اٹ از ڈیزائن ٹو بی لائک دیٹ. وہ ان لوگوں نے اسی طریقے سے اوبیسلی وی آر لیونگ ان اے کیپیٹلسٹک سوسائٹی رائٹ، تو پھر انہوں نے ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ اگر ایک بچے نے یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، کوئی فلانا اسکول جوائن کرنا ہے، سو اس کی ریپوٹیشن کس طرح چیک کرتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایونٹس کتنے ہو رہے ہیں،
ٹھیک ہے, وہاں پہ کانسرٹ ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے ماحول کس طرح کا ہے. ابھی ماحول جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لفظ, سب کو پتہ ہے ماحول سے کیا ہوتا ہے نا. پڑھائی جو فیکٹر ہے نا, وہ سب سے اینڈ پہ چیک کیا جاتا ہے کہ وہاں کی پڑھائی کیسی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر یہ لوگ, اور آپ دیکھیں گے یونیورسٹی جب جاتے ہیں تو انہوں نے کسی کونے میں جو ہے جان بوجھ کے ایک بینچ بنا کے رکھا ہوگا. کیوں؟ بندہ پوچھے کیوں. وہ لوگ اس طرح کی چیزیں خود ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہوتا ہے, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ اٹس اوبیسلی بزنس ماڈل, رائٹ. تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والی گیم ہے. اگر وہ ایک چیز سپلائی کریں گے جس کی عوام کے اندر ڈیمانڈ ہے, تو ایجوکیشن از ناٹ دا پرائیورٹی. اور جو ہماری ایجوکیشن ہے ٹرو, جسے ہم کہتے ہیں کہ پڑھائی اور بندے کو سمجھنا, کریٹیکل تھنکنگ بندے کے اندر انسٹل کرنا, ٹوٹلی ایک بندے کو جو ہے نا بلڈ اپ کرنا, اس کی سوچ, اس کا انٹلیکٹ اس حساب سے بڑھانا, تو وہ چیز جو ہے نا وہ کافی ٹائم سے ختم ہوتی آ رہی ہے. اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے, جہاں پہ بھی پڑھ رہا ہوں, تو بندے کو تھوڑا سا نظر آتا ہے یار جو میں چیز کرنے آیا تھا وہ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں, رائٹ. تو پھر اس میں یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ مسنگ ہے میرے خیال سے. اور ہاں, میں نے بات کرنی تھی ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کہ ہمیں گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک اتنی بکس دی جاتی ہیں, پہلے رٹا مارنے کو کہتے ہیں, یہ یاد کرو ایگزام میں ہی آپ نے لکھنا ہے. تو جو مسئلہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, جو احمد نے ذکر کیا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, آؤٹ سائڈ دا باکس والی تھنکنگ نہیں ہے, تو اس کو ایسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈفرینٹ اپروچ لے کے آ سکتے ہیں. اب کیونکہ یہ اسکولز جب سارے اسٹیبلش ہوئے ہیں, بزنس ان کا چل رہا ہے, اور انہوں نے ایک اپروچ رکھی ہوئی ہے, اب اس کو چینج کرنا یہ پوری ایک موومنٹ ریکوائر کرے گی. یہ نہیں کہ آپ ایک دن کھڑے ہو جاؤ تو ایک دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے کہ کیا اپروچ لا سکتے ہیں اسکولز میں جس کی وجہ سے یہ کرٹیکل تھنکنگ بچوں میں ہے. مجھے ایک بات بتانے سے پہلے, جو مان کر سے پتہ پاکستان میں تو یہ سسٹم ابھی اسٹارٹ ہوا ہے کچھ اسکولس میں, لیکن since you guys have like studied it from the beginning, so is Islamic education a part of the system? Yeah, it's like a whole separate thing. Okay, you're either religious or you're either an academic. ہے ڈفرینس ہے. آپ کی جو اسلامک اسٹڈیز ہیں ایز اے سبجیکٹ رکھا جاتا ہے آپ کو, اسپیشلی جب میں گریڈ 3 میں تھا, میں پاکستانی اسکول میں تھا عمان میں, تو بے شک نام سے پاکستانی تھا, لیکن کیا کہتے ہیں آپ کے اسلامک اسٹڈیز الگ تھی, عربک بالکل نہیں تھی. ایک یہ چیز پاکستان میں ابھی لگتا ہے انہوں نے شروع کیا ہے عربک ڈالنا, کہ عربک سیکھیں. تو اسپیشلی جب آپ ہائی لیولس پہ جاتے ہو, گریڈ 10 میں جاتے ہو, باقی پاکستانی اسکولز ہیں یہاں کے, جو مجھے پتہ چلا ہے انہوں نے اسلامک سبجیکٹ رکھا ہوا ہے. میں نے خود نہیں کیا کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل اسکول میں تھا, تو ادھر اسلامک سبجیکٹ تھا ہی نہیں. تو یہ احمد بتا سکتا ہے اس کا جواب کہ اس نے یقیناً آئی جی سی ایس ایز کیا. ایگزیکٹلی, آئی جی سی ایس ایز, اے لیولز, اور باقی بھی جو میرا سارا گزرا ہے, مطلب فرام کے جی ٹل اے لیولز, پاکستان اسکول کے اندر ہی تھا. اور پاکستان اسکول کے اندر اوبیسلی ہمارا جو کریکولم ہے وہ سارا پاکستان سے ہی آ رہا ہے. فیڈرل بورڈ جو تھا وہی تھا, تو اس میں اسلامیات اوبیسلی ایز اے سیپریٹ سبجیکٹ ہی پڑھایا جاتا تھا. اور سب سے جو عجیب بات لگتی ہے اور سن کے نا مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ ہم نے اسلام کو ایسا سمجھ لیا ہوا ہے کہ اٹس اے سیکنڈری تھنگ, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جو مین سبجیکٹس ہیں نا, ہمارے کمپلسری سبجیکٹس کون سے ہوتے تھے, فزکس ہو گئے, میتھس, بایولوجی ہوگی, یا پھر بایو اور آئی ٹی میں آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے. اور پھر جو سیکنڈری آتے ہیں نا, اسلامیات, اردو اور پاک اسٹڈیز, ان میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے آپ کو رکھنا ہے کہ نہ رکھو, ٹھیک ہے. میں آئی جی سی ایس ایس کی بات کر رہا ہوں. پھر ان کو بولتے ہیں یار وہ تو چھوڑ دو, وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے, فضول میں آپ اپنے آپ کو برڈن کرو گے وہ رکھ کے. ایک یہ بھی چیز ہے, ایک سوال آتا ہے ذہن میں میرے کہ اسلامک سبجیکٹس تو ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایسی بکس کیوں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم جب اسکول میں ہمیں بکس دی جاتی ہیں اسلامک اسٹڈیز وہ نہیں پڑھتے ہم, یا اس وقت انٹرسٹ نہیں ہوتا ہمارا, لیکن ایسی بکس میں ہوتا ہے. وہ انٹرسٹ جو ہے وہ دلوایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمیں شروع سے بتایا جائے گا کہ اسلامیات ایز اے سبجیکٹ ہے صرف, اور آپ نے جو ہے نا صرف اور صرف یہی چیز کر لو آپ پاس ہو جاؤ گے. آپ اس کا جو ٹرو ایسنس ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا اس کو آپ گریسپ نہیں کر سکتے, آپ اس کو اپنے اندر انسٹل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو صحیح سے سمجھو کہ یہ چیز واقعی ہے کیا.
ابھی ایک بینگ اے مسلم ہماری مسلم آئیڈینٹی اس طریقے سے کرپٹ ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہے کون، ہو از ایکچولی اے مسلم. ٹھیک ہے، کہ ایک مسلمان جب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ایک مسلم ہوں اور میرا جو ریلیجن ہے، میرا جو دین ہے وہ اسلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان آل اسپیکٹس آف لائف آپ سبمٹ کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں. اینڈ دیر از ناٹ ایون 1% آف کمپرومائز ان دیٹ. کہ آپ کوئی بھی اپنی زندگی کی کوئی بھی چیز پرزو کرو، ویدر اٹس یور اکیڈیمک اسٹڈیز، ویدر اٹس یور بزنس، آپ کی فیملی کے ساتھ ریلیشن، یو نیم اٹ، اینی تھنگ، اس میں آپ کا صرف ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ کیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہا ہوں. دیٹ شوڈ بی یور اٹ موسٹ پرائیورٹی. ٹھیک ہے، اور وہی چیز ہمیں ہٹا دی گئی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں ایک مسلمان ہے کون. اور جب ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ وحی نازل کی، اور جب انہوں نے ڈائریکٹلی جا کر، ٹھیک ہے، جب پہلے تو پرائیویٹ پریچنگ والا ٹائم تھا 3 ایئرس کے لیے، پھر اس کے بعد جب پبلک پریچنگ کی بات آئی تھی تو انہوں نے ڈائریکٹلی جو اس ٹائم پورا نظام چل رہا تھا اس کو چیلنج کر دیا تھا. انہوں نے یہ نہیں بولا کہ آرام سے کرتے ہیں گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ، انہوں نے ڈائریکٹ چیلنج کیا تھا اس دین کو جو کہ ابو جہل اور جتنے بھی سارے ان کے اینسسٹرز تھے ان کا دین تھا. اور وہ پھر آگے سے یہ بولتے تھے کیا تم ہمیں بول رہے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین چھوڑ کے تمہارے دین کے اوپر آ جائیں. ابھی اسی چیز کو اپنی لائف میں دیکھو ذرا پریکٹیکلی کس طریقے سے جو ہے ہماری فیملیز کے اندر اس طرح ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی کو اگر بولیں کہ جو ہے یہ نہیں، یہ ٹیچنگ ہم جو چیز کرتے آ رہے ہیں وہ چیز غلط ہے، آپ نے اس چیز کو فالو کیے بغیر آپ نے یہ جو اصل چیز ہے وہ کرنا ہے، مطلب کیا ہم لوگ جو کرتے آ رہے تھے کہ ہم غلط ہیں، تم نے ہمیں ملٹی پلائڈ پہ 0 دے دیا. تو میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کو قرآن پاک اور موسٹلی سیرہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے نا اس کی پڑھنے کی اتنی شدید ضرورت ہے، کیونکہ اوبویسلی اگر ہمیں اسلامک ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پروفٹ اتنی عظیم دنیا کے سب سے عظیم پرسنالٹی ہیں کیوں، تو وائی وڈ ایون اے پرسن جو اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے مسلم وہ ان چیزوں کو فالو کرے گا. سو یار اس میں نا ٹھیک ہے یہ بات بندہ سن تو لے گا لیکن پھر کہے گا ہاں ٹھیک ہے I'll come on دین، لیکن پھر وہی بات آتی کہ اسلام میں نا بیسکلی اف یو کم ٹو اسلام، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات کی برو، ان کو دیکھو ٹو چیلنج دا سسٹم ہی ہیڈ ٹو سیکریفائز اے لاٹ، لائک ہی نیو ہی ول لوز اے لاٹ. ان کو بلکہ وارننگ بھی دی تھی انہوں نے جس کے پاس ہو گئے تھے نا کہ یور سوسائٹی اور پیپل ول ابینڈن یو اور میک یو این آؤٹ کاسٹ. تو اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں دیکھیں تو if we want to take this path we can't expect this without a sacrifice. کچھ نہ کچھ سیکریفائس ریکوائر ہوگا ہم سے، whether it's اور فرینڈس اور سوشل سرکل اور فیملی بھی کچھ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ریورس کے لیے اکثر وہ ہوتا ہے فیملی اینڈ دے سیکریفائز اٹ. if you see it's amazing. اور اگر کوئی کہتا نا کہ یہ سیکریفائس دس از ناٹ کہ ہو نہیں سکتا دس سیکریفائس، I say them just look at the reverts man، کیونکہ when you look at the reverts the stuff they've been through man, like one day they're not practicing at all and the next day they're fully practicing with their family, like getting married at them, their friends getting married at them, getting ان کو لوگ وہ کہتے ہیں کہ تم مسلم کس لیے ہو گئے ہو، واٹس دا پوائنٹ، لائک ان کو تو سب سے زیادہ بیک لیش فیس کرنا پڑتا ہے. بٹ واٹ از اٹ دیٹ اسٹل میکس دیم پرسسٹنٹ ان دیٹ، کس لیے وہ کنٹینیو کرے ہوتے ہیں؟ دیٹ جسٹ پروو دیٹ دیر از سم تھنگ ان دس. کسی ایوریج بندے کو آپ اتنا کہو گے کہ یہ کس لیے کرو، یہ چھوڑ دو، یہ مت کرو، یہ گندا ہے، وہ چھوڑ دے گا. لیکن اسلام کے لیے اف یو سی اینی ون دے ول سیکریفائز. دیکھیے اس میں جب سیکریفائس کی بات آتی ہے اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. کتنی مشکل چیز ہے. لیٹ سپوز آپ نے اپنے پیرنٹس کو سیکریفائس کرنا ہے، آپ کو لیٹ سپوز اگر آپ ریورٹ ہو اور آپ اپنے اسلام جو ہے ایکسیپٹ کر لیا، آپ نے قبول کر لیا، تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں ان کو جہنم میں جانے کا خطرہ ہے. آپ کو پتہ، مطلب وہ جو ریئلٹی ایکسیپٹ کرنا ہے نا
کتنی مشکل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ تم میں سے شخص سب سے زیادہ عزیز مجھے نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کو میں اپنے پیرنٹس اور ہر کسی سے زیادہ عزیز ہو جاؤں. ٹھیک ہے, تو مطلب کہ آپ کے پیرنٹس بھی, آپ کا فرینڈ وہ بے شک میرا سگا بھائی ہے, اگر اور میری اپنی ذات بھی ہے, تو اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ عزیز نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ ایک فزیکل ٹرم کی بات نہیں ہو رہی, ان کی ساری جتنی بھی کمانڈمنٹس ہیں, ان کے احکامات ہیں, جتنی بھی ان کی سننا ہے, جتنی بھی حدیث ہیں, اگر میں ان کو ٹرولی فالو نہیں کر رہا, اس کا یہ اصل مطلب نکلتا ہے نا پھر. نہیں, ابھی آپ لوگ ریورٹس کی بات ذکر کر رہے تھے, تو سب سے بیسٹ ایگزامپل ریورٹس کی نہیں لیکن سملر سچویشن حضرت ابراہیم کی آتی ہے کہ جب ان کو اپنے ابو کو کنونس کرنے کی انہوں نے اتنی کوشش کی کہ نہیں یہ بت پرستی نہ کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک تو پورا کیا کہتے ہیں, پورا ایک کیا کہتے ہیں قصہ ذکر ہے قرآن میں, جب پورے بت رکھے تھے انہوں نے اور ایک بڑا سا بت تھا درمیان میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم جا کے انہوں نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا. تو لوگ آ کے دیکھتے ہیں, کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ اس بڑے والے بت سے پوچھیں, یہ بتائے گا کہ ان سارے چھوٹے بت کا کیا ہوا ہے. تو وہ حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں تمہارا دماغ ٹھیک ہے, یہ تو بول بھی نہیں سکتا, اس کو یہ کیسے بتائے گا میں. تو پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں دیکھ لیں خود ہی, آپ اس کی پرستی کرتے ہیں, نہ ایک بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, نہ اس میں قوت ہے مارنے کی یا آپ کو فائدہ پہنچانے کی, تو آپ لوگ دیکھ لو کیا کر رہے. اس کے بعد ہی پھر وہ آگ لگاتے ہیں اور پھر حضرت ابراہیم کو بھیجتے ہیں اس میں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے. تو اسی طرح جو ریورٹس ہیں جو میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ان کے ارد گرد اتنی کیوس ہوتی ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے, نکالتا ہے, ان کی بڑی ہمت ہے. اچھا, یہ پہنچنا ریورٹس کے لیے صرف نہیں ہے, یہ بیسکلی میں نے جو لوگ دیکھے ہیں نا پرسنلی ان مائی یونیورسٹی اینڈ دا پیپل آئی انٹریکٹ وتھ, دیر ہم جیسے مسلم ہوتے ہیں لائک اس وی آل ور, اینڈ دیر اوبویسلی ہم وی آر آل سنرس, ہم سب کرتے ہیں گناہ, نو ونس فری آف سن, بٹ ان میں یہ ریئلائزیشن مشکل سے آتی ہے کہ they will have to sacrifice something to come on this path. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے نا they just stick to the lifestyle they have, like having a bad company, having bad friend and just being something bad. وہ پرسیورنس کے راستے سے گزرنا نہیں چاہ رہا ہوتا نا. Exactly, وہ جو process نا they're just afraid of that, you're scared of that or something, afraid of having a big change in their lives, I'd say. Yeah, something like that. Fear of missing out basically. اور یہ سارا سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ایمپلیفائی ہو جاتا ہے. پہلے آپ لوگ کیا کہتے ہیں بات کر رہے تھے مسلم آئیڈینٹی کی, کہ ہم یوتھ کو پتہ نہیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے, کیسا ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے زیادہ تر جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس کاز میں وہ فلم انڈسٹری ہے, آپ کی انٹرٹینمنٹ ہے, آپ کا سوشل میڈیا ہے. میں جب چھوٹا تھا میرے ذہن میں نہیں تھا خالد بن ولید بننا, میرے ذہن میں نہیں تھا ابو بکر کی طرح میں نے سچائی پہ چلنا ہے, عمر بن خطاب کی طرح میں نے حق پہ چلنا ہے, انصاف رکھنا ہے. میرے ذہن میں تھا یار اسپائڈر مین بن کے صحابہ کو کبھی شروع سے رول ماڈل بنایا نہیں نا ہم نے. سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم نے صحابہ کو ایز ہیروز کبھی دیکھا نہیں. کیونکہ ہمیں یہ چیز بمبارڈ کی جا رہی تھی نا, ہمیں یہ اسپائڈر مین, یہ کارٹون نیٹ ورک میں جو بھی اسپنج باب وغیرہ آ رہا ہے, جیسے امیجن کہ ہمیں شروع سے ہی یہ سارے کارٹونس کے بجائے صحابہ کی اسٹوریز اتنے اچھی طریقے سے نیریٹ کی جاتی ہمارے پیرنٹس کے تھرو ہی, تو پھر بچے کے دماغ میں بھی مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی یہی تھا کہ نہیں, کہ جو صلاح الدین ایوبی تھے ان کی جو والدہ تھی وہ ہمیشہ ان کو جا کر نا میرے خیال سے جو فلسطین کی جو پوری زمین ہے وہ دکھایا کرتی تھی, مطلب ایوری ناؤ اینڈ دین کہ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو تم, وہ جب بچپن میں تھے وہ کہ تم نے یہ فتح کرنی ہے, بچپن سے ہی ان کو وہ بتایا رہتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو پیرنٹنگ اور اسپیشلی جو ایک ماں جس طرح پرورش کرتی ہے اپنے بچے کی کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ فیمنزم نے اس کا بیڑا گرک کر دیا. اس نے جو وومن امپاورمنٹ کے چکر میں جو ہے
ایک لڑکی خوش ہوتی ہے کہ میں نے کارپوریٹ سلیو بننا ہے اور میں اپنے باس کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے جا کر, لیکن ہسبینڈ کی اطاعت کرتے وقت اس کو جو ہے پرابلم ہو رہتی ہے. اس طریقے کی برین واشنگ کی گئی ہے. جب فیملی سسٹم ہی ہم لوگ جو ہے نا اس کے اندر جو ایک آپس میں ایک محبت کا جو ایلیمنٹ ہے وہی ہٹا دیتے ہیں کہ ایک فیملیز کا جو آپس میں بانڈ ہے وہ ہم اس کو ٹرمینیٹ کر دیں سوسائٹی کے اندر سے, تو ویسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے, فیملی سسٹم برباد ہے نا. ان کی فیملی کا جو پورا کلچر ہے, جو سسٹم ہے, ابھی بچہ جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے 18 کے بعد, پیرنٹس اس طریقے سے, اور الٹا کیا ہے کہ وہاں پہ پیرنٹس بچے سے کبھی بدتمیزی سے بات نہیں کرتے کہ برا نہ مان جائے, ایسا نہ ہو, اور ہماری سوسائٹی کے اندر اپوزٹ ہے. تو یہ بڑا ہی ایک مکسڈ قسم کا نا, وہ ہم نے ادھر سے اس طرح کی چیزیں ویسٹ سے امپورٹ کر لی ہیں اور اس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں. پوسٹ کولونائزیشن یہی تو کر کے چلے گئے نا برٹش ہمارے ساتھ. نہیں, یہ سارا آپ کی شیطان کا جو ڈسیپشن ہے نا, ڈیلیوژن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ زندگی ڈیلیوژن کی ہے, انجوائمنٹ جو ہے. تو آپ کو اسپیشلی یہ جو ویسٹ ہیں اور باقی نان مسلمز ہیں, اسپیشلی جوز, ٹھیک ہے, انہوں نے انڈسٹری, فلم انڈسٹری, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو قابو کیا ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے جو, کیونکہ ہم ویژولائز, یعنی زیادہ تر ہم افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں ویژولائزیشن سے, کہ جو ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے. اور شیطان بھی جب اس نے کہا کہ میں جو 4 ڈفرینٹ ڈائریکشن سے انسان کو آ کے اٹیک کرنا ہے اس نے, تو فرنٹ میں جو اس نے کرنا ہے اس نے سیدھا چیز دکھانی کہ آپ کو آگے دور کی چیز نہیں نظر آئے گی. تو یہ سوشل میڈیا, فون آپ کے اتنے قریب ہے, ٹھیک ہے, آپ اسکرول کرتے ہو, آپ کا آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ آگے آپ کا آگے کا ٹائم جو ضائع ہو رہا ہے. بیسکلی آپ کی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن وہ باہر میں جاتی ہے اور آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن لے رہے ہو. ایک وہ چیز, ایک یہ فیکٹر جو مجھے نظر آتا ہے. دوسرا فیکٹر انٹرٹینمنٹ کا ہے کہ آپ ان کیریکٹرز کو دیکھ رہے ہو جو فکشنل ہیں, جو اصل بھی نہیں ہے, اور بندہ انسپائر زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اتنی اسٹانشنگ چیز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ آسمان میں ہو رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا کہ بندہ سورڈ کے ساتھ لڑ رہا ہے, تلوار کے ساتھ لڑ رہا ہے, اس کے لیے وہ اتنا کیا کہتے ہیں, ایکسائٹنگ نہیں ہوگا, اتنا اسٹانشنگ نہیں ہوگا کہ ہاں یہ تو نارمل سی چیز ہے. تو یہ چیز, یہ بھی ون آف دا فیو فیکٹرز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. یار اس کی نا میں مزید اسٹوری سناتا ہوں. I was stuck in this loop. Like way before, and before I came to realization کہ اسلام کیا چیز ہے, what it means to be a Muslim. I'm still on the path to trying. لیکن اس وقت نا میں فلمیں وغیرہ دیکھتا تھا, and a lot of those, اور میں نا یہ جو I was like 17-18 اور ہائی اسکول کی فلمیں دیکھ رہا تھا, اور اس میں نا بیسکلی لائک یو سیڈ فیمنزم جو ہے, فیمنزم نے کافی کیا ہے اپنا پارٹ پلے, لیکن ناٹ اونلی فار دا وومن. اس نے نا بندوں کو بھی نا عورت بنا دی بیسکلی. فیمنزم جو ہے نا ایسے فلموں میں انٹیگریٹ ہوا تھا, اینڈ آئی وونٹ سے آئی ایم دا اونلی ون ہو گاٹ اسٹک ان دس لوپ. اور باقی بھی بہت لوگ تھے جو آئی وڈ سی ان اسکول کے کچھ یہ غلط ہے کہنا, لیکن کچھ مردوں کو دیکھتے ہو نا, دے جسٹ لک لائک اے وومن. لائک میں دعویٰ میں بات کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں I see a clean shaven boy and I have to lower my gaze because I feel like bro is so beautiful. تو bro I was stuck in this. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. ان فلموں میں نا ایسے بندے کو پورٹری کیا جاتا تھا کہ ہی واز بینگ سبمسو ٹو ہز گرل فرینڈ, ہز وائف اور اینی ادر جو اس کا فیمیل فرینڈز ہیں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بس. اینڈ آئی ٹرائی ٹو انٹیگریٹ دیٹ پرسنالٹی آن ٹو می سب کانشیسلی, لائک آئی واز ڈوئنگ دیٹ کانشیسلی. لیکن وہ مینٹیلٹی جو ہے نا, او اٹس بیکاز آئی ایم ہز ایج, وی آر ان اسکول, وی آر ان دس, سو مے بی آئی شوڈ فیل لائک دس ٹو. ایک سب کانشیس مائنڈ میں نا وہ ایسپیکٹ فیڈ ہو گیا تھا میرے برین میں. اور پاکستان میں نا آئٹ سے ابھی پاکستانی آئی ڈونٹ نو اف یو گائز نو, ہم ٹی وی جو ہے اور سب یہ ایسے ٹی ویز ہیں, اس میں یہ بہت چیز فیمنزم ایسے انٹیگریٹ اس میں ہو رہا ہے نا کہ اٹ از سیڈننگ. اور عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ, اینڈ دے آر اسکیئرڈ ٹو گیٹ, جو شادی کرنے کے لیے ان کا فیئر وہ ہے نا, اٹس انکریزڈ. اٹس سو کریزی برو.
کیا ہے نا یار دیکھو ابھی ایک طرف ہم بولتے ہیں کہ ڈرامے کس طریقے کے ہیں کیسے ہیں مطلب عجیب جو ہے انہوں نے صرف اور صرف فیملی پولیٹکس میں پھنسا کے رکھ دیتے ہیں اس کو لیکن عوام دیکھ بھی رہی ہے. یہ مسئلہ ہے نا لائک اٹس این آکسیمورون رائٹ مطلب کہ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہے یہ کیا ہے کس طرح کا کنٹینٹ دکھایا جا رہا ہے عوام دیکھ رہی تو دکھایا جا رہا ہے نا دونوں طرف سے قصور آتا ہے اس میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والا سین ہے سمپل ٹھیک ہے وہی سارا چکر آ جاتا ہے اس میں. اور اس میں جیسے بات کی تھی نا ابھی ایک اور سوری بات کر کہ جب کہہ رہے تھے نا کہ آئیڈیلائز کیا گیا ہے کہ جب ہم فلم میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یو ہیو ٹو بی سبمسو ٹو یور گرل فرینڈ اور یا پھر اس طرح تو پھر ان موویز میں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا پرپز ہی ہے صرف کہ دیٹ از یور پرپز آف لائف کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف محبت کرنی ہے محبت ہوگی آپ کی ٹھیک ہے پیار ہو گیا پھر لکھا رہتا ہے کہ ہیپی اینڈنگ ٹھیک ہے اور ہیپی اینڈنگ کے بعد اصل کہانی تو ہیپی اینڈنگ کے پاس شروع ہوئی ہے وہ کبھی نہیں دکھاتے آپ کو. نہیں یہ آپ کے اندر کیا چیز انسٹل کر رہی ہے یعنی سب کانشیسلی وہی کہہ رہی ہے کہ اپنے ڈیزائرس فالو کرو. آپ دیکھتے ہو ایک تو پہلا مسکنسیپشن ہوتا ہے ان فلمس میں کہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ایک یہ چیز کہ بس جو پہلا بندہ ملا ہوئی یا پہلی لڑکی ملی ہوئی اور دوسری بات کہ یہ پورا پروسیس دکھاتے ہیں کہ پہلے بات کیسے ہوئی شروع ہلکی بات کی لائبریری میں ملے پری میرٹل افیئرز ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ. ہاں یعنی کہ وہ سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے شیطان نے آپ کو گرانا ہے وہ سیدھا آ کے نہیں کہے گا اور وہ موویز میں یہی دکھا رہے ہیں کہ وہ شروع ہلکا سے کرتے ہیں اور پھر بعد میں مسئلے بعد میں جو پتہ ہی ہے مسئلے جو ہوتے ہیں. تو بات جو مرسب کہہ رہا ہے فیمنزم کی وہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز ہماری کیا کہتے ہیں سسٹرز کو پلیگ کیا ہوا ہے اس چیز نے. تو اس میں قصور جو مجھے لگتا ہے اس میں کیا کہتے ہیں اوبویسلی میڈیا کا ہے بندوں کا بھی ہے جو مجھے لگتا ہے کیونکہ جب ہم اپنی غیرت جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھو اصل میں بندوں کو اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹی دی ہے قوام بنایا اور جب رسپانسبلٹی ملتی ہے وہ بہت کوئی ایزی چیز نہیں ہے بہت پریشر ہے آپ پہ. آپ رسپانسبل ہو اپنے فیملی کے بارے میں آپ رسپانسبل ہو ارد گرد جو بھی لوگ ہیں اور ایسا سمجھو کہ اگر بادشاہ ہے کوئی اس کے اپنے لوگوں نے یعنی اس نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اس کا فرض بنتا ہے وہ جسٹس کرے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ باقیوں کو سمجھے. اب اس کی مجھے کافی کلوزسٹ بیسٹ ایگزامپل حضرت عمر کی نظر آتی ہے کہ وہ جب اپنے عوام کے جو غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کی پریشانی سنتے تھے جو کھانا جو کیا کہتے ہیں جو کھانا ٹاپ لیول کے لوگوں کو ملتا تھا وہ نہیں کھاتے تھے وہ کہتے اٹھا دو جب تک یہ باقی لوگ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. تو یہ آپ کو کیسے لوگوں کا احساس ہوگا جب تک آپ ان کی طرح سفر نہیں کرو گے. ایگزیکٹلی یہ تو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں آپ کی لیڈرشپ ٹریٹس آپ کے اندر یہ والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ اگر آپ خود ایک V8s میں گھوم رہے ہو تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرو کہ آپ جو ہے ایک عام بندہ ہے اس کے آپ مسائل حل کر پاؤ. ہاں صحیح بات ہے. آپ خود نہیں یہ نا اگر ہم یہ تین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے کیونکہ ہم نے سملر ایکسپیرینسز سے گو تھرو کیا ہے ہمیں سفر کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ایک کامن سفرنگ ہوتی ہے نا اس سے بندہ زیادہ امپیتھی شو کرتا ہے بندہ ریلیٹ کر پاتا ہے. تو اسی طرح بندے کو یہ یعنی فل راؤنڈڈ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کوشش کرے کہ اس کو جتنا اچھا جسٹس سے ہینڈل کر سکتا ہے. کیونکہ یہ کیا ہمارے دیسی کلچر میں ایک مسئلہ کہ مرد ایکسٹریم وہ کیا کہتے ہیں ٹاکسک میسکولینٹی آ گئی ٹھیک ہے ادھر آ کے ہائی بندہ آ گیا گھر جاب سے آیا ٹھیک ہے بیٹھ گیا صوفے پہ اور بیوی جو ہے اس نے ہاں بیوی کو صحیح ٹارچر کر رہا ہے ٹھیک ہے. پھر اس کا کاؤنٹر کیا آتا ہے کہ اپنا کھانا خود گرم کرو. تو وہی بات ہے نا کہ جب ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا جب ہم نے خیال کرنا چھوڑ دیا باقیوں کا تو پھر ریٹیلیشن شروع ہو جاتی ہے. اب یہ فیمنزم سے پہلے عورتوں میں جو تھا یہ سارا اگر کیا کہتے ہیں ریزنٹمنٹ کہہ لو کہ جمع ہو رہی تھی. اب وہ جب فیمنزم کی موومنٹ آئی ہے ان کو بس وہ کیا کہتے ہیں آؤٹ لیٹ مل گیا وہ اپنا اپنا اوپینین ایکسپریس کرنے کے لیے. تو اس میں پارٹ آف فیمنزم کا جو مسئلہ ہے اس میں بندوں کا بھی مسئلہ ہے جو مجھے لگتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے آہستہ آہستہ اوبیسلی تو یہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا.
یار آدمیوں کا تو آج سے سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ ایز یو سیٹ کہ ہم نے اپنی جو غیرت ہے مردانگی ہے وہ چھوڑ دی ہے. ناٹ مین اینی مور, سو وومین ور فورسڈ ٹو بی مین, ٹو فورس ٹو بی ٹو ٹیک دیٹ بہت رسپانسبلٹی. اچھا پوائنٹ, بالکل. کیونکہ ہم لوگ فیمنزم کیا کرے, فیمنزم بیسکلی ہم کو زیادہ وہ کر رہا ہے, ہم کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے برائے کہ عورتوں کو دے. عورتوں کو گھر سے نکالے اور مردوں کو آپشن دے رہا ہے کہ یو کین سٹ ایٹ ہوم اینڈ انجوائے اینڈ لیو ایٹ پیس. اسلام کیا کہہ رہا ہے, مرد کو جانا ہے کام کرنا ہے اور عورت کے لیے کرنا ہے پرووائڈ ان اینی سینس آف دا وے. چاہے عورت ملینئر ہے, بندے کو کرنا ہے اس کے لیے پرووائڈ. ایگزیکٹلی. یہ سینس جو نا پاکستان میں انفارچونیٹلی اللہ ہدایت ہے ہماری کنٹری کو, عورتوں کے اندر نا یہ ختم ہو گیا, اور بندوں کے اندر بھی ختم. وائی ایم سیئنگ اونلی اباؤٹ وومن, بندوں کے اندر بھی ختم ہو گئی ہے یہ سینس. اور ان کو لگتا ہے کہ اف یو وانٹ وی کین جسٹ بی اے ہاؤس ہسبینڈ, لائک یہ آپشن ان کے پاس اوپن ہے. ہاؤس ہسبینڈ, لائک ہاؤس وائف, ہاؤس ہسبینڈ. عورت کے پاس اسلام میں آپشن ہے کام کرنے کے لیے انڈر سرٹن سرکمسٹانسز. ہاں, اس کے پاس شی کین ارن, بٹ شی آلسو ہیز آپشن ٹو اسٹے ایٹ ہوم اینڈ ٹیک کیئر آف دا کڈز اینڈ جسٹ. دیٹ از دا پرائمری آپشن. پرائمری آپشن جو اوبلیگیٹری والی ہے, لیکن بندے کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے. یہاں پہ ہم اس کو تو فورسفلی گھر سے دھکے مار کے نکالنا پڑے گا. کون سے پاکستان میں مرد کو دیکھو کہ مردوں کی موومنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, ہم کو ہر روز نکلنا پڑتا ہے جاب کے لیے. یار دیکھو یہ بات تو ایگری کرنی پڑے گی, عورتوں کو حقوق نہیں ملتے پاکستان میں. یہ تو بات بالکل صحیح ہے نا. تو فیمنزم کی جو یہ عورت معاش والا جو سارا سسٹم شروع ہوا ہے وہ ایک طرف سے ٹھیک ہے, لیکن اس میں پھر بالکل ایکسٹریم پہ لے لیتے ہیں اس چیز کو. اور اس کے اندر دیکھو یار ہر چیز جو ہے نا, آئی فیل لائک کہ جتنے بھی سارے ایشوز نکل رہے ہیں, سارے مسئلے نکل رہے ہیں, ان کی روٹ صرف ایک ہی کوز ہے, اسلام سے دوری. بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو ٹرولی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک اپنا دین اسلام رکھا ہوا ہے تو آپ اس پہ اس کے جو احکامات ہے, ایک بھی چیز سے آپ ڈیویٹ ہو گئے نا, پیچھے ہٹ گئے, تو آپ کے لیے تباہی ہے. آپ کا کوئی نہ کوئی اسپیکٹ آف لائف, کوئی نہ کوئی جو آپ کا نظام ہے نا وہ دھرم برہم ہو جائے گا, خراب ہو کر رہ جائے گا. بے شک وہ فیمنزم ہو, یا پھر ہم میسکولینٹی کی بات کر رہے ہیں, یا پھر وہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر ہم اللہ کے دین کے علاوہ. اچھا یہاں پہ دین کا لفظ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے نا ایمفیسائز کرنا. ہم جب بھی لفظ بولتے ہیں کہ دین سے ہمارے دماغ میں کیا آتا ہے, بندہ عبادت تہجد گزار ہے, ٹھیک ہے, 5 وقت کی میری نماز ہوگی. نہیں, دین کا مطلب تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو سبمٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف یور لائف. ٹھیک ہے نا, مطلب اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں اسلام کو ایز اے دین فالو کر رہے ہیں, ناٹ ایز اے مذہب. ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ تمہارا مذہب کیا ہے, مذہب ریلیجن کی طرح بول رہے ہوتے ہیں کہ میرا مذہب اسلام ہے. حالانکہ مذہب کا لفظ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. مجھے ڈھونڈ کے کوئی بندہ دکھا تھا کہ مذہب کا لفظ قرآن میں لکھا ہو. قرآن میں صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے, دین. اور اگر آپ کو قرآن کے اندر دین کے بھی ملٹیپل میننگس نکلتے ہیں, لیکن قرآن کے اندر آپ کلیکٹیولی دین کا ایک مجموعہ اور ایک لفظ دیکھو نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ایز اے سسٹم اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ آپ کا سوسائٹل ویلیوز, آپ کی مورل ویلیوز, ایتھیکل ویلیوز, آپ کی جو فیملی سسٹم ہے, آپ کی آپ کی پولیٹیکل جو سارا سسٹم ہے, وہ سارا کا سارا کون ڈکٹیٹ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کیونکہ ہی از دا الٹیمیٹ اتھارٹی. اور ان کے علاوہ کوئی اور حکم ہم مان ہی نہیں سکتے. اور ایک اگر مسلمان کہہ رہا ہے, جیسے ہمارا ڈیموکریسی سسٹم ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نظام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے, تو پھر اس کو طاغوت کہتے ہیں نا. اور طاغوت قرآن میں کتنی دفعہ لفظ آ چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی بندے سے نارمل بندے سے لا کے پوچھے طاغوت کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. حالانکہ جی فالس گاڈس نہیں, طاغوت بیسکلی یہ ہے کہ جو شرک کی بات سب سے بڑا گناہ ہے نا, وہ طاغوت آتا ہے آپ کا. اور طاغوت بیسکلی یہ چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ, بیسکلی طاغوت کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری سیٹ کی ہیں اس لمٹ سے آپ حد سے تجاوز کر جاؤ, آپ ٹرانسگریس کر جاؤ وہ, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو باؤنڈریز لمٹس دی ہیں, جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے احکامات دی ہیں, آپ ان کو سائڈ پہ لگا کر کوئی اور سسٹم کے وہ جو لاز ہیں وہ فالو کرنے لگو. طاغوت آپ کا نفس ہو سکتا ہے, آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ, اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے علاوہ کوئی اور چیز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے, آپ کا بے شک کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ہو سکتا ہے آپ کا, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. آپ کا بزنس, آپ کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں, اگر آپ کسٹمرز آپ کو ایسی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو صرف یہ دیکھ کے نہیں کہہ رہے کہ کوئی چیز کمپرومائز تو نہیں ہو رہی, آپ وہ سپلائی کر دو. اور بزنس کے اندر آپ کی کارپوریٹ سیکٹر کے اندر آپ کا باس ہو سکتا ہے, تو اٹ کمز انڈر طاغوت
اور تاغوت اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے جو ہے کبھی سمجھا ہی نہیں. تو یہ دیکھو نا, ساری بات وہی آ رہی تھی یار کہ ہم لوگوں نے, ہمیں شوق تو بڑا ہے کہ ہم جو ہے نا, اور ہم لوگوں نے ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اسلام کو ایز اے دین ہم نے رکھا ہوا ہے اپنا, اپنے نام بھی اس طرح رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اسلام کے ساتھ. لیکن پھر یہ تو دس از شیئر ہپوکریسی رہا یار. مطلب آپ اس طرح کرے تو آپ منافقت دکھا رہے ہو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ. آپ پھر اپنا نام چینج کرو, پیٹر اسمتھ نام رکھو اپنا, یا پھر اپنے نام رکھو ہندوؤں نے نام رکھو, مسلم کیوں کلیم کر رہے ہو اپنے آپ کو؟ فائدہ نہیں ہے پھر بھی. اچھا یہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, لوگوں کو اس کی, لوگوں کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہ گناہ اور یہ سب, اور دے نو اباؤٹ ایوری تھنگ. سو اب میرا تو سوال ہے نا, وائی ڈو پیپل اسٹل وائل دے نو دس کہ ہاں یہ چیز ہے ٹھیک ہے, why do they still choose democracy, why do they still choose their friends, why do they still choose their مین کویشچن یہ ہے. جو bosses وغیرہ ہیں. what you guys think is the could be the answer to this? اس میں کافی ملٹیپل فیکٹرز آ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے. پہلے تو آپ کے سب کانشیس لیول پہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ایک چیز ہے کہ فار ایگزامپل آپ جب اسکول جاتے ہو, آپ کا کلاس روم, آپ کے دوست ہیں, ایک چیز جو ہر بچہ مجھے لگتا ہے جو ایکسپیرینس کرتا ہے, وہ پتہ نہیں اس کا ایگزیکٹ ورڈ کیا ہے, لیکن وہ نیڈ کے پاپولر ہونا ہے, وہ نیڈ کے مینیفٹ ان ہونا ہے, وہ نیڈ کے سارے لوگ میرے پیچھے آئیں. ٹھیک ہے, ایک وہ چیز بندے کو ڈسٹروائے کرتی ہے کہ فار ایگزامپل جب موسٹ پاپولر ہوتے ہیں لوگ زیادہ تر, یہ نہیں کہ وہ دین پہ چل رہے ہوں, موسٹ آف دا کیس ایسا نہیں ہوتا. اور ایک یہ اسکول لائف میں آ جاتے ہیں, کیونکہ آپ بڑے ہی اسکول لائف میں ہو رہے ہو. ایک آپ کا گھر ہوتا ہے یا آپ کا اسکول ہے. گھر میں اگر آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ چیز کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اسکول میں حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ چیز کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہی ہے, اپنے آپ کو اگر کوشچن کرتے ہیں, ہمارا میجورٹی آف دا ٹائم یا گھر پہ گزرا ہے یا اسکول میں گزرا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو آپ کے جو ایکسپیرینس ہے اسکول میں یا گھر میں, وہ چیز بہت ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ, آپ کی ذہنی کیفیت کیسی ہے. اب جو بچہ بلی کیا گیا اس کو, اب وہ بڑے ہو کے اس کے پاس دو آپشن ہوگی, اپنے آپ سے نفرت کرے گا یا پھر باقیوں سے نفرت کرے گا, یا ایکسٹریم آئسولیٹ ہو جائے گا, یا ایکسٹریم کیا کہتے ہیں, کیا دوسری سائڈ کیا ہوگی, آئسولیٹ ہیں لوگوں کے ساتھ مل کے, ایکسٹریم ہیٹریڈ ہوگا نا دوسروں کی طرف. ہاں یعنی یا غلط سرکل میں گھس جائے گا یا بالکل الگ ہو جائے گا. ایسی تو ایک یہ جو ذہن میں آتا ہے میرے کہ آپ کا انوائرمنٹ, اسپیشلی مائنڈ, یعنی ذہن ایک تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اور آپ کا مینٹل انوائرمنٹ ہے. ایک دنیا آپ کے اندر ہے اور ایک دنیا آپ کے باہر ہے. یہ جو لوگ سیلف امپرومنٹ والی پریچ کرتے ہیں میڈیٹیشن, تو میڈیٹیشن کیا ہے, اپنے آپ کو آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں. میڈیٹیشن کہتے ہیں نا کہ آپ نماز کے بہت قریب جا کے پہنچے ہو. میڈیٹیشن وہ چیز ہے کہ آپ ڈھونڈ نماز کی رہے ہو اصل میں, لیکن میڈیٹیشن ایک ہے نا, آپ تھوڑا سا قریب پہنچے ہو اس کے بس. نہیں وہ بھی بات صحیح ہے, نماز پارٹ آف میڈیٹیشن آ جاتی ہے, لیکن اس میں یعنی وہ سمجھ لو کہ جو جیسے ریفلیکشن ہے جو قرآن, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خالی نماز نہیں کہا, قرآن پہ تدبر تفکر کرنا, جی بہت تو یہ میڈیٹیشن اسی میں بھی آ جاتی ہے. ہم تین یہاں بیٹھے ہیں, ہم ایک قرآن آیت پکڑ لیں, ٹھیک ہے, اور ہمارا جو کیا کہتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز سے ہم جو اس قرآن آیت سے ریلیٹ جو کر سکتے ہیں نا, وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی کہیں, اور وہ نہ آپ کو کوئی تھراپسٹ دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ کوئی آپ کو کوئی سیلف ہیلپ دے سکتی ہے. اس کو ہم کہیں گے نا تدبر یا تفکر کرنا, کنٹمپلیٹ کرنا اس چیز کے اوپر بیٹھ کے, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یس بالکل ایسے ہی ہے. رائٹ. اچھا اس کا نا ایک اور چیز کے دیٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ, یہ میں نے ایک ریورٹ سے یہ بات سنی تھی بیسکلی, کافی فیمس لیکچرر کا میں نام بول گیا اس وقت, پاکستان میں ہوتے ہیں. سو دا ریزن وی ڈونٹ سبسکرائب ٹو اسلام اینڈ وی سبسکرائب ٹو ادر آئیڈیالوجیز لائک فیمنزم, اور یہ ریڈ پل بھی اب جو آ گئی بندوں کے لیے, اور فرینڈ گروپ کے جو پیئر پریشرس اس کے ساتھ ہم لوگ سبسکرائب کر کے رکھتے ہیں انسٹیڈ آف اور دین. اس کی بیسلی ریزن یہ ہے, اف یو لک ایٹ ریورٹس اگین, ان کو میں پھر سے برنگ بیک کرتا ہوں, وائی ڈو دے ریورٹ اسلام, اور پھر جب ریورٹ ہوتے ہیں ڈو یو گائز سی کہ ریورٹس ہوتے ہیں دے آر آلویز لائک
ایک دم سے 360 وہ مارتے ٹرن فل پریکٹسنگ ہونے لگ جاتے ہیں. ایک تو وہ ہوتی نا ایک بات ہوتا ہے ایک کہ مطلب ہلکے سے اسلام پہ ہیں, ہلکی سی یہ رکھیں داڑھی, پھر فل رکھیں, پھر ایک نماز پڑھنا اسٹارٹ کریں, پھر آہستہ 2, پھر 3, پھر وہ ریورس ہوئے ایک دم سے 5 نمازیں پڑھنا اسٹارٹ کریں, فل حجاب نقاب اور فل بیئرڈ اور سب کچھ ایک دم سے عمرہ کے لیے وہ ایک گریجول جو ہے نا آپ کا وہ نہیں ہوتا, کیا اسے کہتے ہیں, مطلب آپ کا گریجول ایک وہ وٹ ڈو یو کال اٹ, ٹرانسمیشن نہیں ہوتا, ٹرانسمیشن. ہاں وہ نہیں ہوتا نا. سو وائی ڈو یو گائز تھنک کہ ریورٹس وہ کرتے ہیں, اور ہم لوگ اگر جو دین پہ آنا چاہتے ہیں ہم سے کس لیے, ہاؤ ڈو دے ڈو دیٹ ان لائک جسٹ سچ اے شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم وچ از ناٹ ایون سائنٹیفکلی. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے بھلا؟ کیا ہو سکتی ہے اس کو ایسے سمجھ لو, یہاں دروازہ ہے نا, ٹھیک ہے, میں آ کے کہوں آپ دونوں کو اس دروازے کے باہر نا اتنا کچھ مزہ ہے نا, اتنی چیزیں ہیں نا ہم سوچ نہیں سکتے. ایک ریورٹ ہے, وہ دروازے سے نکل کے باہر گھوم کے آ کے سارا کچھ ہو کے آئے گا, وہ یہاں کے بیٹھا ہے. ایک جگہ آپ بیٹھے ہو ایکسائٹیڈ ہو, میں نے یہ چیز ٹرائی کرنی, ہاں یہ بھی چیز ہوتی ہے, یہ بھی چیز, اور دوسری سائڈ پہ وہ آرام سے بیٹھا ہے, اس نے سارا ایکسپیرینس کیا, اس نے دیکھ لیا ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ ادھر کچھ نہیں لکھا, سب کچھ میننگ لیس ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو یہ مجھے لگتا ہے ون آف دا بگیسٹ فیکٹرز ہے, کیونکہ آپ کو کوئی چیز, اگر آپ نے کوئی ڈراسٹک ڈیسیجن لینا نا تو آپ کو کوئی زور سے تھپڑ لگنا چاہیے, زور کی نا لگی ہو آپ کو. تو جو مجھے لگتا ہے کہ اگر ضروری نہیں کہ بندہ گناہ میں گرے, ایسی بات نہیں ہے, آپ کو مینٹلی ہو سکتا ہے, آپ کو ایکسپیرینس سے ہو سکتا ہے وہ چیز. تو میرے ذہن میں یہ چیز لگتی ہے. ہاں اچھا, آئی بیسکلی ٹھیک ہے, یو آر کریکٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن ریورس جو ہے نا دے بیسکلی سم آف دیم, اور سم آف دیم کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو تھپڑ لگتا ہے زندگی کا, ایسی ایسی سیٹ. لیکن دے اسٹڈی اسلام برو, دے اسٹڈی اسلام, اور اس کے بعد جب اس کو اسلام کی اہمیت پتہ لگتی ہے کہ واٹ اٹس ورتھ, then they accept it and then they start practicing it so much. They have studied Islam by themselves. ٹھیک ہے, اور ہمیں ان میں فرق کیوں ہے کہ وہ جیسے آپ بتا رہے ہو کہ all of a sudden بالکل ہی ایک دم سے وہ جو ہے آ جائیں گے, because you see the worth of it, کتنا worth ہے یہ چیز, precious ہے. ایگزیکٹلی. تو یہی ریزن ہے, ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے خود ہی کبھی دین پڑھا نہیں, ہمیں جو ہے وہ ٹرانسینڈ ہو کر ہماری طرف پہنچ گیا ہے, ٹھیک ہے, انہیریٹڈ ہے اس وجہ سے نا. تو پھر اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کا جو کلچر ہے وہ کتنا سیم ہے. اگر مسلمز اور ہندو جو پاکستانی اور انڈینز جو ہیں ان کے کلچر ایچ اینڈ ایوری تھنگ سیم ہے, ان کی زبان سیم ہے, ہر چیز سیم ہے, ٹھیک ہے. ان کے اندر جو ریلیشن کا جو ایسپیکٹ ہے نا وہ بھی تقریباً سیم ہے. مطلب کہ ہم نے جو اسلام کو اس طرح بنا دیا ہوا ہے کہ ہم نے صرف ایک ریچولز والا دین ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج میرا ہو گیا بس, میرے سے زیادہ پرہیزگار کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کا بھی ایسی, ان کی بھی پوجا وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے. تو ویئر ڈو یو اسٹینڈ آؤٹ, یا پھر جو ہے ایک جو ہے ڈیفائننگ فیکٹر کون سا ہے, کہ جو ڈٹرمننگ فیکٹر کون سا ہے کہ جو آپ کو سیپریٹ کرے اس چیز میں؟ وہ یہ ہے کہ اسلام از اے کوڈ آف لائف. اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو اسلام ایز اے نظام اسٹیبلش کرنے کے لیے دیا تھا کہ آپ نے جو ہے اس کو ہر, وہی بات آتی تھی کہ ہر فیلڈ آف لائف, ہر اسپیکٹ آف لائف میں آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ابھی پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ہندو اور مسلمس ہیں, جو پاکستانی اور انڈینس ہیں, ان کے اندر آپ کو یہی چیزیں نظر آتی ہیں نا, یہ والا جو اسپیکٹ ہے. میں اس ہماری جو بات میں کی کہ ریورٹ اسٹڈی کرتے ہیں, آئی ٹوٹلی اگری, کیونکہ ان میں ہمیں کیا فرق ہے, ان کو پتہ ہے کہ اگر نماز, یہ ساری بات کر رہا ہوں, ہم پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے نا, کیا ہو گیا خود پڑھیں گے تو کیا بات کی ہے. وہاں پہ ریورٹ بیٹھ کر جو ہے آسٹریلیا کے اندر, یو ایس کے اندر خود پڑھ کے جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہم نہیں پڑھ سکتے, گمراہ ہو جائیں گے بھائی. صحیح بات ہے. تو جو بات میں کر رہا تھا کہ وہ لوگ خود پڑھتے ہیں, ان کو ہر, یعنی فار ایگزامپل نماز پڑھنی ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا کہ نماز کہاں سے آئی, کب کہا اللہ تعالیٰ نے, کیوں کہا, کس حالات میں کہا, ٹھیک ہے, کس سیٹنگ میں کہا, اس کی ویلیو کیا ہے, اس دن کی ویلیو کیا ہے, اس مہینے کی ویلیو کیا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ اگر آپ کوئی بھی چیز اسٹڈی کر رہے ہو, جب میں اسکول میں تھا, یا کوئی بایولوجی یا کوئی فزکس ہو,
مجھے پوائنٹ لیس لگتی تھی، کیونکہ میں کیا ہے میتھس ہے پوائنٹ لیس لگتی تھی کہ میں نے ٹریگونومیٹری کا کیا کرنا ہے، ہاں ایس او کیا ایچ اتنی A² + B² میں نے پڑھ لیا تو فیوچر میں کام آ رہا ہے، یہ مینٹیلٹی نا. لیکن اگر آپ کو کانٹیکسٹ دیا جائے، آپ کو وجہ بتائی جائے کہ میتھس ایک یہ خالی نمبرز کی گیم نہیں، یہ پراپر ایک اٹس اے ڈفرنٹ ریلم رائٹ. ایگزیکٹلی یہ چیز میں اگر ابھی سوچتا ہوں، کوئی اور بھی اگر پتہ ہے آپ کو کہ کیلکولیشنس کتنی خوبصورت ہیں کہ کیسے آپ یہاں سے یہاں پہنچتے ہو، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اس کے پیچھے. تو اس سملرلی کہ ہم جو سب کانٹیننٹ میں یا باقی کنٹریز میں اس کو جس نے اسلام انہیریٹ کیا ہے، تو ہمیں نہیں پتہ، ہمیں بس یہ پتہ ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھو گے جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور یہ کام کرو یہ نہ کرو. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پریچ کرنا شروع کیا تو احکامات سے شروع نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور نرم دل سے انہوں نے لوگوں سے انٹریکٹ کیا. کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہے اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت طریقے سے لوگوں سے بات کرتے، لوگوں نے بھاگ جانا تھا، ٹھیک ہے. تو اگر ہم وہی اپروچ کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں نے کی تھی کہ دین پہ آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہو، آہستہ آہستہ یہ چیزیں سمجھاتے ہو، بیسکلی سمجھانے کی بات ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اب یہ اس لیے نا، تو آپ کو جو اپنے مرصب یا احمد مرصب شاید کہہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے، ہمیں پتہ ہے کیا غلط ہے، لیکن پھر بھی ہم مار کھا رہے ہیں. اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے کہ ہم، کیونکہ دیکھو ہمیں فار ایگزامپل یہ سوشل میڈیا، کیونکہ میرے ذہن میں تو پہلا انیمی ہمیں سوشل میڈیا نظر آتا ہے، ہم کمیونیکیٹ اس کے تھرو کر رہے ہیں، ہم ریلس دیکھ رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، انفلوئنسز دیکھ رہے ہیں. اور پارٹ آف دا کوشچن یہ بھی، پارٹ آف دا آنسر ٹو دا کوشچن کہ وٹ میکس اے مسلم. آئیڈینٹی کرائسس اس وقت ہوں گے نا جب ارد گرد آپ کو نفنگے انفلوئنسز ملیں گے. ہم پاکستانی یا انڈین یا کوئی بھی انفلوئنسر دیکھ لو، کیا بنا رہا ہے، دیسی کلچر کے بارے میں بنا رہا ہوگا کہ فیملی کو بیچ رہے اپنی. ہاں ایگزیکٹلی، یا امی یہ کہہ رہی ہیں، وہ ابا یہ کہہ رہے ہیں، یہ ہر چیز کا بیسکلی یہ انفلوئنس ہے. اگر یہ انفلوئنس دیکھو، میں جب چھوٹا تھا نا، میں ایک انفلوئنسر کو دیکھتا تھا، میں چاہتا تھا میں بھی ایسے بنوں، ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوگا آپ کو، کیونکہ ارد گرد آپ کو کوئی اسلامک انفلوئنسر نہیں مل رہا. ابھی کیوں ہم ایسے چینج ہے، میں گارنٹی دے رہا ہوں، ہم تینوں بیٹھے ہیں، ہمارے ذہن میں کوئی ایک انفلوئنسر ہوگا جس نے ہماری، یعنی اس کی باتوں نے ہمیں چینج کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور گائیڈنس کے بعد ہی. لیکن میرا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مینز رکھا. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اوبویسلی پہلے اپنے آپ کو بینیفٹ کریں اور پھر باقیوں کو بینیفٹ کریں. اگر ہمارے کالج میں سے کوئی یہ ویڈیو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے کالج میں ایسے لوگ ہیں، ہماری یونیورسٹی والے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ عمان جا کے ایسے لوگوں کے ساتھ مل رہا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم ایک کچرا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، انفلوئنسرز دیکھتے ہیں کہ ایسے فضول ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ایبسلیوٹلی، ٹھیک ہے. تو ہمارے ذہن میں ہمارا ذہن چھوٹا ہو جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے بس یہی ہے دنیا میں، یہی ہو رہا ہے. تو ایسی جب ویڈیوز ہم بناتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی دماغ کھلتا ہے کہ نہیں، ہمارے جیسے سملر مائنڈ سیٹ. یہ جو اپنا ایکسپیرینس تم بتا رہے ہو یونیورسٹی میں کہ جب تم نے اپنا کلب جوائن کیا، اسلامک سوسائٹی جوائن کی، تمہیں لائک مائنڈیڈ لوگ ملے. اور ہمیں یہی کمی ہے، ہم اصل میں جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں، ہم اسکیٹر ہیں پوری دنیا میں، اور ہم کنیکٹڈ اتنے نہیں ہیں. اور آہستہ آہستہ یہ انفلوئنسز کے تھرو کہہ لو، یہ سوشل میڈیا کے تھرو کہہ لو، جو گڈ سائڈ کہہ لو، ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بیڈ سائڈ گڈ سائڈ دونوں ہیں سوشل میڈیا پہ. یار ایک اور چیز ذرا وٹ آئی فیل ہے کہ اس کے انفلوئنسرز کا پارٹ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے پلے کرنا. وہ جو اگلا بندہ اس کو دیکھ رہا ہے نا یا سن رہا ہے ان کو، وہ انڈائریکٹلی اس کا پرپس جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. مطلب کہ وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ فلاں چیزیں تم نے فالو کرنی ہے، ٹھیک ہے. وہ بتا رہا ہے کہ یہی چیز ہے کرنے والی. اور پرپس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں بیسکلی کہ آپ جس طریقے سے بھی پیسے کماؤ گے، کوئی بھی مینز ہو، آپ کو وہ جج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی لیٹ سپوز کہ انفلوئنسر کوئی بھی کام کر رہا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اس طرح ہے میں یہ کر رہا ہوں، ڈیلی ولاگنگ چل رہی ہے یا پھر روسٹنگ ویڈیوز چل رہی ہے، اس طرح کچھ بھی کام چل رہا ہے نا. تو پھر کوئی بچہ اسے انسپائر ہوگا تو وہ اسی کو فالو کرنا چاہے گا، ہاں، ریگارڈلیس آف دا تھنگ کہ یہ چیز ہے صحیح ہے یا غلط ہے. وہ فیکٹر جب ایلیمنیٹ ہو جائے نا، اور پتہ ہو کہ میں نے بس کسی طریقے سے پیسے کمانے ہیں، مطلب میں یہ فلاں چیز کروں گا آن لائن تو میں آن لائن
وے آف انکم میرا شروع ہو جائے گا. حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ وہ جو وے آف انکم ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور وہ انفلوئنسرز کے پاس اتنا بڑا یہ وہ کیا سمجھتے ہیں ان سے سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا, ان سے سب سے زیادہ سوال ہوگا کہ اتنی بڑی تمہیں آڈینس ملی, تمہیں اپرچونیٹی ملی کہ تم ان کو اتنا کچھ سکھا سکتے تھے, تمہارے پاس اپرچونیٹی تھی کہ تم جو ہے ان کو بتا سکتے تھے کہ اصل پرپز آف لائف ہے کیا اور تم نے کیا چیز کس طریقے سے کرنی ہے, اور تم نے وہ ضائع کر دی. تم نے صرف اور صرف ٹیمپریریلی اپنی انجوائمنٹ کے لیے, ٹیمپریری صرف پیسوں کے لیے اپنی عوام کو فضول سے منجن بیچتے رہے. کتنی عجیب سی بات ہے یار, بندہ سوچے کہ کتنا بڑا آپ کے پاس اتنی بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے. ہمیں فیم تو چاہیے ہوتا ہے ہر وقت کہ میں فیمس ہو جاؤں, میرے پاس پیسہ آ جائے, اتنی بڑی رسپانسبلٹی. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں میں سے تھے, ہی واز ون آف دا ریٹسٹ صحابہ. ٹھیک ہے, مطلب مجھے حدیث ایک لگ بھگ یاد آ رہی ہے کہ ان کا پتہ نہیں اتنے دور, میرے خیال سے شاید سیریا سے لے کر مدینہ تک, پتہ نہیں بہت دور ایریا تھا, وہاں سے ان کا قافلہ شروع ہوتا تھا. اور اتنے دور ایریا سے مطلب تھاؤزنڈس آف کلو میٹر تک صرف ان کا اکیلے بندے کا قافلہ چلتا تھا وہ. ٹھیک ہے, اور مطلب ماشاء اللہ ہی واز ایکسٹریملی رچ. اور قیامت کے دن ہی واز ون ہی از گوئنگ ٹو بی ون آف دا لیٹسٹ انٹرڈ صحابہ انٹو جنہ. مطلب کہ اتنا لیٹ وہ انٹر ہوں گے جنہ میں. پھر جب صحابہ ان سے پوچھیں گے نا کہ عبد الرحمن تم کدھر تھے یار, تو ان کو بتائیں گے کہ میں مال کا حساب دے رہا تھا. کیا آپ سب ریڈی ہیں مال کا حساب دینے کے لیے؟ عشرہ مبشرہ بخشے نہیں جا رہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری اوقات کیا ہے؟ جسٹ امیجن. پیسوں کا ہمیں دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر نہیں تھے, ہمارے باقی صحابہ امیر نہیں تھے سوائے ایک دو کو چھوڑ کر, جتنی بھی سارے نبی گزرے وہ سارے امیر نہیں تھے. تو ہم نے پیسوں کو پرپس بنایا ہوا ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ اصل کامیاب تو وہ لوگ تھے نا, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیسے ہمارا کامیابی کا فیکٹر ہے. حالانکہ دیکھو پیسے اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ, آپ کو اپنی ہر چیز کی نیسیسٹی پوری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن پیسہ مقصد کا بھی نہیں ہونا چاہیے نا, مینز ہونا چاہیے. اور وہ خبیب نے میرے خیال سے بات کی تھی کہ جو پیسہ ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کبھی دل یا دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے یار. اس کی جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے نا, اسی کو اگر میں کنٹینیو کروں, سلیوری کی ہے. سلیوری اب لوگ کہتے ہیں, ہم ریلیجس لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں, ہم کو کبھی وہ جو ہے نا لیبل لگا دیتے ہیں کہ مولوی ہے, ملا ہے. اینڈ تو یہ جو ہے نا دس put us in this separate category, اور some of them say کہ we are just slave to religion, we are slave to religion, we can't live free, we're not free. تو ان کو دیکھ کے I look at them like this you're saying this bro, سلیو کون ہے, میں کہ تم؟ میں ہوں یا تم ہو slave. I mean we're both slaves, but like what are you slave to, what am I slave to? اسی کی لائف اسٹائل میں دیکھتا ہوں, he's following his girlfriend like a dog on a leash. اس کو پیچھے سے نہ پکڑ کے ایسے چل رہی ہوتی ہے, لائک تھوڑا ایکسپلیسڈ ہے لیکن خیر. I was also like this before. I still would say that as we are all sinners, we jump in and out. کبھی ہم لوگ کسی اور چیز کے سلیو بن رہے تھے, لیکن ہمیں بس ڈفرینٹ ہم ریمائنڈ کروا لیتے ہیں. ہمارے اندر یہ ریئلائزیشن ہے کہ ایونچولی ہم نے سلیو اسی کا بنا ہے جس نے ہم کو بنایا ہے. اس ایگزیکٹلی یار, آپ نے بڑی مزے کی بات کی میرے سب کہ انسان جو ہے نا, انسان کی فطرت کے اندر ہے, اٹ از انیویٹیبل فار ہیم کہ وہ کسی کا سلیو بنے ہی نا. آپ کسی نہ کسی کے سلیو ہو, بولو گے میں کسی کا سلیو نہیں ہوں, تم اپنے نفس کے سلیو ہو, پھر تم کسی نہ کسی کے سلیو ہوگے ہی ہوگے. یہ تو تم کہہ نہیں سکتے میں سلیو نہیں ہوں. تو جیسے اتنی مزے کی بات کی تم نے کہ جو ہے تم کس کے سلیو ہو, دیٹ میٹرس رائٹ. میرے خیال سے اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آتے ہیں, اس کو سمرائز کرتے ہیں. اچھا, کنکلوڈ کرنے کے لیے واٹس آج سے I will ask you both کہ what would you guys say کہ ہم نے اتنے زیادہ مسئلے تو بتا دیے ہیں, what are the practical steps that in this day and age right now a person can take to eventually become someone who he wants to be, or a good spiritual person? تھوڑا مشکل سوال ہے, لیکن اس کو آسان لفظوں میں کیسے کہا جائے. پہلے تو یہ کہ جو اوبیسلی جیسے آپ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, کس چیز میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہو وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
پتہ نہیں کیا ٹیٹ بردرس میں سے کسی نے کہا تھا کہ جو آپ یعنی جو آپ کنزیوم کر رہے ہو وہی چیز آپ یعنی پروڈیوس کرو گے، اس سینس میں کہ آپ ویسے ہی مائنڈ سیٹ آپ کا ہوگا. تو پتہ نہیں کیوں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں ادھر، لیکن میرا مقصد یہ ہے یار ہر جگہ وہ آئے سمجھ آ گئی یار ہم کیا کنزیوم کر رہے ہیں. نہیں میں سوری میں اینڈریو ٹیٹ ٹیٹ فین بردرز کو نہیں ہوں. سبسکرائب کیا ہوا ہے، دیکھ لو یوٹیوب. نہیں ایسی بات لیکن بات وہی ہے کہ آپ کیسے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو. اچھا اب اس میں فردر کوشچنز آ جاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا ٹائم اچھا اسپینڈ کرو. ٹھیک ہے، ون آف دا بیسٹ آپ کے پاس آپشنز ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کرو. ٹھیک ہے، یہ پہلی آپشن ہے. دوسری آپشن ہے کہ جب آپ اکیلے ہو اس سچویشن میں آپ اپنے آپ کو کتنا ہیلدی رکھ سکتے ہو، کتنا صحیح رکھ سکتے ہو، کتنا نہیں. بیسکلی کیا چیز ہے، آپ اپنے آپ کو آپ نے بہتر ہونا ہے آپ نے. اور یہ جو بھی مسئلے ہیں اس ٹائم میں، جو ایڈکشنز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ویب کی ایڈکشن ہے، آپ کی سگریٹس کی ایڈکشن ہے، آپ کو یہ ویڈیوز دیکھنے میں ایڈکشن ہے، آپ کو کس چیز ڈرگس کی ایڈکشن ہے. مجھے نہیں پتا تھا عمان میں بھی ڈرگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے بتایا گیا ہے عمانیوں نے. ٹھیک ہے، اور ہے ایسی بات. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لیولز ایسی ہے. جی جی ڈفرینٹ لیولز اوبیسلی. میں جہاں باسکٹ بال کھیلنے جاتا تھا نا، وہاں کے بلوچی آ کے مجھے کہتے تھے کہ یار تمہیں پتہ نہیں ہے پورے اس ایریا میں پولیس آتی ہے، چیک کرتی ہے کہ یہ لوگ کچھ چرس تو نہیں بیچ رہے ہیں. لیکن مجھے اتنا انہوں نے چھپایا ہوا ہے نا، کیونکہ عمان کی خوبصورتی ہے کہ ادھر کوئی بری چیز سامنے نہیں آئے گی، جو بھی چیز ہوگی چھپی ہوئی ہوگی. تو میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز پارٹ آف آپ کے ٹائم اسپینڈ میں آ جاتی ہے کہ آپ ٹائم اس میں اسپینڈ کر رہے ہو، سگریٹ پینا جو بھی ہے. اور یہ چیز کہاں سے جو مجھے لگتا ہے اسٹیم ہوتی ہے، وہ آپ کے کیا آپ اس کو کہہ لو کہ لیک آف کوپنگ اسکلس، کوپنگ میکینزم جو ہوتے ہیں انسان کے، کہ یا ہیلدی ہوں گے یا انہیلدی ہوں گے. یا بندہ جب پریشان ہوگا یا جب بندہ اپسیٹ ہوگا، وہ کھانا کھائے گا بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یا باہر نکل جائے گا، یا واک کے لیے نکل جائے گا، یا جم چلا جائے گا، یا دوستوں سے ملنے چلا جائے گا، یا بیٹھ کے ریفلیکٹ کرنا شروع کر دے گا، یا نماز پڑھے گا. اتنی زیادہ آپ کے پاس آپشنز ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے اینڈ میں آپ نے بہتر ہونا ہے. آپ جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہو آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہو. اگر آپ مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہو، اپنے آپ اندر دیکھو. پہلی بات ہے کہ کیوں پھنسے ہوئے ہو، کیا وجہ ہے. کیا آپ سے اسٹریس نہیں ہینڈل کیا جا رہا، کیا آپ سے مینٹلی یہ بوجھ جو بھی آپ کے ذہن میں، کیا بوجھ اصل میں بوجھ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر آپ کی کوٹ ہے نا کہ آپ کی اس پہ زیادہ بیٹلز جو ہیں وہ امیجنری ہیں، آپ کے مائنڈ میں. جو بھی پرابلمز ہیں وہ آپ کے ذہن میں. زیادہ تر آپ بات کرتے ہو کسی سے، وہ چیز کافی دفعہ حل ہو جاتی ہے، انلیس آپ صرف وینٹ کر رہے ہو، اگر آپ کو سلوشن نہیں چاہیے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم آپ جب آنسر یا کوئی ہیلپ سیکھ کرتے ہو تو آپ کو ملے گی. اللہ سے دعا کرو، لوگوں سے ملو. یہ نہیں کہ بس اللہ سے دعا کر کے آپ بیٹھ جاؤ کونے میں، غار میں بیٹھ جاؤ. ایسی بات نہیں ہے. غار میں بیٹھنے کا وہ بھی انسان کا ایک ٹائم پیریڈ آتا ہے، اگر آتا ہے اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد وہ بندہ نکلے ہیلپ مانگے. نہیں مانگ سکتا اللہ سے مانگے. ٹھیک ہے، تو میرا اینڈ میں بہت لمبا کر رہا ہوں، اینڈ میں کنکلوژن یہی ہے، ٹائم اپنا جو بھی آپ اسپینڈ کر رہے ہیں اس کو بیٹھ کے بس ایک دفعہ دیکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں. ایک دن آپ کا جو گزرتا ہے نا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا ٹائم اسپینڈ نہ کریں، انویسٹ کریں. صحیح بات ہے. انویسٹ آپ اپنے اندر انویسٹ کریں. ہم فورٹ نائٹ میں لیول بڑھانے کے لیے انویسٹ کرتے ہیں. میں نے کلیش آف کلینز، میں تھوڑا پرسنل ہو گیا، کلیش آف کلینز میں نے گریڈ 5 سے رکھا ہوا ہے وہی اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، اور میں نے میرے پاس بھی ہے برو، ٹینشن نہ لو. ایڈ کرنا ایکسپوز ہو گئے ہیں اب، یہ کاٹ دینا سین ہے. میں گریڈ 5 سے، میرے کزن نے اس گیم کا مجھے انٹروڈیوس کیا تھا. گریڈ 5 سے شروع کر دی. اس کی وجہ سے میں یہ چشمے جو پہنی ہے نا، یہ وجہ ہے. ہاں، کلیش آف کلینز کھیلتا تھا آئی پیڈ میں. امی بھی تنگ آ کے لے لیا تھا آئی پیڈ میں. لیکن میرا پتہ نہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہی ہے کہ ہم گیمز پہ لیول ہونے اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے آپ پہ انویسٹ نہیں کر رہے. تو پھر کنکلوڈ جو میں کرنا چاہوں گا یہ کہ آپ اپنا جو ٹائم اسپینڈ کریں ایک دن، کیونکہ آپ کا ایک جو دن ہے نا وہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا 1 سال 2 سال. ایک دن میں جو آپ کر رہے ہو، جو چیز میں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کی ہے یا جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایک چیز چھوٹا بھی کرو لیکن ہر دن کرو. اگر آپ نے بک ریڈ کرنی ہے، آپ بے شک 1 پیج بھی پڑھ لو. اللہ تعالیٰ نے شاید قرآن میں کہا تھا، رسول اللہ کی حدیث ہے کہ آپ جو ہے چھوٹے اعمال جو کم اعمال ہیں وہ کنسسٹنسی کے ساتھ کرو.
اس سے زیادہ بہتر وہ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے کہ آپ ایک کوئی اچھی چیز کر کے جو ہے آپ چھوڑ دو. یعنی ایک بار بڑا کر دیا ہو جی نہیں ہم کہتے ہیں پاکستان میں. لیکن بات صحیح ہے, ایک چھوٹی چیز آپ کنسسٹنٹلی کر رہے ہو, اب وہی آپ سیلف ہیلپ بک میں پڑھ لو یا آپ اللہ تعالیٰ کی بات سن لو. ٹھیک ہے, میں نے 2-3 جو بھی سیلف ہیلپ بکس پڑھی ہیں اس میں آپ 100% جو بھی اچھی چیز لکھی ہے نا اس میں آپ ٹریس بیک کر سکتے ہو سنت اور اسلام میں آپ کر سکتے ہو. تو یہ جو میری اپروچ ہے کہ آپ چھوٹی چیز کرو, ہر دن کرو. ٹھیک ہے, ابھی میں جم کافی دنوں سے نہیں گیا, میں اپنے آپ کو کوستا ہوں, لیکن واپس آنا ہے میں نے اس چیز میں. لیکن یہی ہے کہ آپ باقیوں کو دیکھ کر آپ کو ہمت ملتی ہے, ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل کھڑانا وہ ایک چیز ہے. اگر آپ نہیں بہتر ہو پا رہے, ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل رکھو. ٹھیک ہے, یہ ایک ہیلپ ہے. کیونکہ بندہ کیا, یہ میں ایک چیز نوٹس کیا, میں ابھی کام جو کرتا ہوں میں نے یہ نوٹس کیا, آفس جانا ہے, کوئی بھی کام ہے, اسکول جاتے کالج جاتے ہو, آپ ایک چیز آپ نوٹس کرو گے کہ جب کوئی آپ کو کہتا ہے نا آپ وہ کام کرتے ہو. جب خود آپ اپنے آپ کو کہتے ہو نا میں نہیں کرنا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یار تھک گیا ہوں کل کر لوں گا. بہت فرق پڑتا ہے نا. میں کالج کی ڈیڈ لائن ہے, اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن ہے, آپ بے شک 1 منٹ پہلے بھی آپ بیٹھے کر رہے ہوگا کیونکہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آفس جا رہے ہو, باس نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, بے شک اوور ٹائم کرنا پڑے آپ کو. لیکن جب اپنی باری آتی ہے کہ دیکھو آج گھر بیٹھے ہو, فری ٹائم ہے, تھوڑا بک پڑھ لو یا تھوڑا یہ اسکل سیکھ لو. یعنی اسکل کیا ہے, ایک ٹیوٹوریل کا 10 دس از وٹ یو کال پروکریسٹینیشن. صحیح بات ہے. میں نے اس چیز سے ابھی بھی اسٹرگل کرتا ہوں. پروکریسٹینیشن, میں بیٹھا ہوں ریلس دیکھنا شروع, یار میں اتنا تنگ ہو گیا ہوں نا اس چیز سے. ٹھیک ہے, لیکن یار یہ چیز یار ہم ہر کسی کے ساتھ ہی ہے. اسی کو تو نفس کے ساتھ جنگ کہتے ہیں, جہاد, نفس کے ساتھ جہاد کہتے ہیں. جو تم نے بات کی ہے ابھی ساری, اس میں کیا آتا ہے نا کہ کوئی تمہیں بولے تو پھر بندہ کر لے گا, جب خود کرنے کی باری آئے تو پھر آپ اپنے نفس کو جو ہے اس سے جہاد نہیں کر پا رہے. یہ بات ہے. ہاں تو یار اگر میرا پرسپیکٹیو دیکھیں اینڈ ٹو پٹ ایوری تھنگ ان اے نٹ شیل, تو آئی فیل لائک بات یہی آ جاتی ہے کہ فائنڈ یور پرپز آف لائف. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں ہو, if you don't know the right purpose of life being a Muslim, تو پھر آپ تو اس طرح جو ہے you will start to wander around. آپ گھومتے پھرتے رہو گے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا, دیوار پہ ٹکرے مارو گے, سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے اصل میں کرنا کیا. اگر آپ نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں سورہ زاریات میں میرے خیال سے کہتے ہیں کہ indeed we created man and jinn for nothing but worship, for عبادہ. ٹھیک ہے, یہاں پہ عبادہ کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ صرف ورشپ نہیں آ رہا تھا. عبادت کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات مانو, اور یہی ہمارا پرپز ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرو اپنی زندگی میں اس میں بس اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان پہ آپ کمپرومائز بالکل بھی کسی بھی طریقے سے نہ کرو. ہاں ایگزیکٹلی ایسی ہے نا, یہی بات. سوری میں کاٹ رہا ہوں. میں نے ایک ہماری کلوز فرینڈ فیملی فرینڈس میں سے ان کی بیٹی کا نکاح تھا, تو میں نے پہلی دفعہ دوسری دفعہ نکاح وٹنس کیا. اس میں بھی جو تھے امام, انہوں نے جو قرآن کی آیت ذکر کی انہوں نے, وہ یہی تھی کہ پہلے تو یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا اس میں. یہ نہیں کہ بندہ, کیونکہ آپ دیکھتے ہو شادی کا کیا, آپ موویز دیکھتے ہو اس میں یہ آتا ہے کہ بس بندہ بندی بس ایک دوسرے سے بس پیار کرتے ہیں. اس پیار کیا بیسس ہے, اس کی اپیرنس, اس کے کیا, اس کی باتیں, اس کے لفظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اگر تم کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہو, اس میں 4 ڈیسائڈنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. یا تو اس کا جو دین ہے وہ, یا پھر اس کی فیملی ہوگی, اس کا اسٹیٹس, اس کی جو ویلتھ ہے وہ, اور اس کی خوبصورتی. ٹھیک ہے, اس کی اپیرنس, اس کا جو دین ہے وہ, اس کا فیملی اسٹیٹس, اور اس کی جو ویلتھ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے ان میں سے صرف اور صرف تم نے جو پرائمریلی جو چیز دیکھنی ہے وہ ہے اس کا دین, اور اگر تم وہی چیز کو جو ہے نکال دو گے دین یو ول بی امنگ دا لوزرز. یہ تو شادی کی بات ہوئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرپز تو بندہ اپنا آئیڈینٹیفائی کرے بینگ اے مسلم, کہ آپ آئے کیوں اس دنیا میں, اور جو ہے کرنا آپ نے بیسکلی ہے کیا. تو ہمیں تب تک صحیح سمجھ نہیں آئے گی جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری اصل میں ہسٹری ہے کیا. بینگ اے مسلم, آپ کی جب آپ اپنے آپ کو ٹریس بیک کرتے ہو, جو مسلمان تھے اور اسلام تھا وہ پہلے ہے کیا اور اب کا ہو کیا گیا ہوا ہے. یو ہیو ٹو اسٹڈی دا ہسٹری آف اسلام, یو ہیو ٹو اسٹڈی سیرہ.
ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ کو ہر چیز جو ہے وہ والی جو بک ابھی رکھی نہیں آوے, لیکن وہ ایک ہے The Lost Islamic History. ایگزیکٹلی دا لاسٹ اسلامک It's ہسٹری. really good book. اور آپ کو قرآن بھی صحیح طریقے سے تب سمجھ نہیں آ سکتا جب تک آپ کو ہسٹری کا نالج نہ ہو. آتے تو وہاں پہ اسٹوریز اور ساری چیزیں ہیں نا, آپ کو تب تک وہ پتہ نہ ہو, آپ کو سیرہ کے بارے میں نالج نہ ہو. تو اسٹارٹ اسٹڈنگ دا سیرہ آف اسلام, سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ہسٹری پتہ ہونا میں بہت زیادہ ضروری ہے اپنی. تو تب تک ہم لوگ ٹرولی سمجھ نہیں پائیں گے اور وہ ایسنس سمجھ نہیں پائیں گے کہ اسلام ہم نے اس چیز کو کلیم کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں. پھر آپ کو ڈائریکشن ملے گی اپنے لائف میں کہ میں نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے شروع کرنا چاہیے ہمیں. میں بس ایک چیز بس کہنا چاہوں گی, the last thing انشاء اللہ. قرآن میں نا یہ ورڈ ہے کافی ہارڈ ہٹ کرتا ہے سب کو کہ انڈیڈ, میں پیرافریز کر رہا ہوں, indeed if you turn away from my remembrance you will have a depressed life. Or bro, if we put our hope in anything other than Allah as close to as our friend, اس میں بھی اتنا اگر ہم لوگ ہوپ پٹ کر لیں نا جو ہم نے اللہ کے لیے وہ لائلٹی کرنی تھی, اپنی فرینڈ میں کر لیں, اپنی وائف میں کر لیں, اپنی گرل فرینڈ کچھ لوگ کرتے ہیں پھر ہارڈ. اٹ ول آلویز ڈس اپوائنٹ یو, اینی تھنگ ان دس ورلڈ. دنیا میں کوئی بھی چیز میں ہم لوگ ایسے اپنا ہوپ پٹ ان کر لینا, وی ول آلویز بی اینڈ اپ disappointed because they're a limited thing. Why not we put our loyalty or hope to in something that's eternal, that's ever living? That way we'll never be disappointed. So that's the last thing for me. Anything for me, concluding statements, or you guys? اچھا, میں نے ایک حدیث نکالی تھی, میں نے کہا کہ کافی ریلیونٹ ہے اس گیدرنگ کے لیے. تو وہ ہے کہ Abu Huraira and Abu Sa'ad al-Khudri, may Allah be pleased with them, reported the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when a group of people assemble for the remembrance of Allah, the angels surround them with their wings. Allah's mercy envelops them with sakina or tranquility descends upon them, and Allah makes mention of them before those who are near him. So ایسی گیدرنگس ہمیں رکھنی چاہیے انشاءاللہ. اور جو سنے گا, اگر یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہوتی ہے تو جو بھی سنے گا اس کو بھی اجر ملے گا, ٹھیک ہے. اور جو ہم باقی سنتے ہیں اس پہ بھی ہمیں ملے گا, یہ نہیں کہ صرف ہماری. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر ایک بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میرے پاس اس طرح کی گیدرنگ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے, اس میں یہ آتا ہے کہ ہم سے پہلے اپنی نیت بنانا. جیسے میرے سب بتا رہا تھا کہ وہ اس نے ایک دفعہ نیت کی, اور ہم سب کو کوئی بھی نہیں لائک مائنڈڈ بندہ ملتا شروع میں. سب بندہ دقیق آتے ہیں پہلے کہ میں کسی آئسولیشن کے اندر آ گیا ہوں. آپ نیت ایک دفعہ بناؤ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھول کر آئیں گے نا. تو مطلب میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یونیورسٹی کے اندر مجھے لٹرلی ایسے فرینڈ مل جائیں گے, جو کہ لٹرلی میں جب یونیورسٹی میں آیا تو آلریڈی ایک اسلامک گروپ بنا ہوا تھا یونیورسٹی کے اندر. اور مطلب آپ ایک دفعہ نیت کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, ایک حدیث ہے میرے خیال سے پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آؤ, آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے. آپ ایک اسٹیپ لو, آپ کی طرف ملٹیپل اسٹیپس لے کر آئیں گے. بس اپنی نیت صاف رکھیں, اور انٹینشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پلیز کرنے کی جو ہے نا, وہی انٹینشن ہونی چاہیے بندے کی ہر ایک معاملے میں زندگی کے. تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں خود ہی پیدا کریں گے. ایک تھوڑی کلیشے بات ہے, لیکن میں بھی جب کووڈ تھا تو ہر کوئی آئسولیٹ ہی ہوا تھا, تو اس وقت میری بہت دعا تھی کہ میں سملر مائنڈ سیٹ لوگوں کے یعنی ان کے قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہی کالج جوائن کیا, کالج میں ملے مجھ سے ملا جو کوئی سوچ نہیں سکتا. فٹ بال کھیلنے گئے ہم, ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ کھیلا ہم نے فٹ بال. میں نے یعنی میرے سب سے ہیلو ہائی کی بس. پھر جا کے میں نے دیکھا انسٹاگرام پہ ایک ویڈیو اس نے شیئر کی ہوئی تھی, ہمیں لگتا ہے ولید نے کی ہوئی تھی اسٹوری پہ. پھر میں نے وہاں پیج دیکھا, تو وہاں سے پھر بات چلی. پھر ایک آپ لاسٹ ایئر بھی ملاقات کی, ہم نے فٹ بال کھیلا. اور اس دفعہ ایک دم سے پلان بن گیا کہ پوڈ کاسٹ رکھتے ہیں یا ملتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ ہر چیز کا ٹائم ہے, دعائیں ساتھ رکھنی چاہیے, اور بس یہی ہے, ہمت نہیں ہارنی.